الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوتون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذلك جشاء كرش المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور سننے والی ماں بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بارہا ہم حدیث سنتے رہتے ہیں کہ جو شخص گھر پہ وضو کرتا ہے اور صرف نماز ادا کرنے کی نیت سے مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور اس کے ہر قدم پہ اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ گھر پہ وضو کر کے مسجد کی طرف نماز ادا کرنے کی نیت سے چلنے والا ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر کے حج کے لیے جانے والا. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارے مشغول وقت میں سے وقت فارغ کر کے ہمیں جلدی سے آنے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، تو اس مجلس کے اختتام سے ختم سے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: ان قوموا مغفور لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تم اس مجلس سے بخشائے اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیا. تو میرے محترم بھائیوں، ہمارا یہ آنا، یہ بیٹھنا، یہ جمع ہونا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو مہینے گزر جاتے ہیں تو ایک سبحان اللہ کہنے کی نوبت بھی نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے پورا سال گزر گیا لیکن قرآن اٹھا کر کے قرآن کی چند آیتوں کے پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آئی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، اپنے غلام کے ساتھ بازار کچھ چیزیں خریدنے گئے. بازار سے واپس آ رہے تھے، مسجد سے گزرے تو ظہر کی اذان ہونے لگی. دونوں مسلمان تھے لیکن نواب صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے. غلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، نمازی تھے. انہوں نے اپنے آقا سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. نواب صاحب نے کہا کہ جاؤ لیکن جلدی سے آنا، زیادہ دیر مت لگانا. غلام چلا گیا، نماز ادا کی. اب دیکھنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن جس کو توفیق ملی ہے وہ مسجد میں گیا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی پیا، پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے. دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کی بھی فائدہ. اور جس کو توفیق نہیں ملی، جیسے ہمارے ملک میں بہت گرمی ہوتی ہے ظہر کے وقت، تو دھوپ میں کھڑے ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، پریشان ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. بہرحال نماز سے مصلی فارغ ہو کر مسجد سے باہر آنے لگے. نواب صاحب انتظار میں ہے کہ غلام آئے گا تو ہم آگے چلیں گے. بہت انتظار کیا، سارے مصلی مسجد سے باہر آ گئے، مسجد خالی، لیکن غلام کے نام و نشان نہیں. بہت انتظار کیا لیکن آیا نہیں.
نواب صاحب پریشان ہونے لگے, غصے ہونے لگے کہ میں نے اسے کہا تھا کہ جلدی کر, لیکن اتنی دیر لگا رہا. مسجد کے دروازے پہ جا کر اندر دیکھا تو دیکھا کہ وہ غلام مسجد کے ایک کونے میں پہلی صف میں نوافل میں مشغول ہے. نواب صاحب کو بہت غصہ آیا کہ میں نے کہا تھا جلدی کر, لیکن نوافل میں مشغول ہو گیا. تھوڑا اور انتظار کیا, دیکھا کہ نماز نفل سے فارغ ہوا, پھر 2 نیت کی اور نیت باندھ لی, 2 رکعت کی اور نیت باندھ لی. نواب صاحب کو اور بھی غصہ آیا, پھر تھوڑا انتظار کیا, پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی. تو نواب صاحب کا پاڑا چڑھ گیا اور مسجد کے دروازے سے چلانے لگے کہ آ جا آ جا, جلدی آ جا. تو غلام جب نماز سے فارغ ہوا اس نے بہترین جواب دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. غلام نے یوں کہا کہ آنے ہی نہیں دیتا. اس نے کہا آنے نہیں دیتا. تو نواب صاحب اور بھی غصے ہوئے کہ کون بدبخت ایسا ہے جو میرے غلام کو روکے. پوچھا کون آنے نہیں دیتا. غلام نے یوں کہا کہ جو آپ کو اندر جانے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا. یعنی جس اللہ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اس نے میرا دل نوافل میں ایسا لگا دیا, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں میرا دل ایسا لگ گیا کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں مسجد کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کے مسجد سے باہر جاؤں. اور اسی اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ 2 قدم چل کے مسجد میں آتے اور نماز کو ادا کرتے. تو میرے محترم بھائیوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتے ہیں بندہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق نہ دے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ سب کچھ جو ہے ہمارا آنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کہنا, ہمارا سننا, ہمارا سنانا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اور شاید کہ ہمارا یہ جمع ہونا, یہ بیٹھنا, یہ سننا, یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے جو مقرر تھے, بیانات کیا کرتے تھے. ان کا انتقال ہوا, کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ مولانا کیسی گزری, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے آپ کی مغفرت کر دی. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے تو ویسے زندگی میں بہت سے نیک اعمال کیے تھے, حج بھی پڑھی تھی اور عمرہ بھی کیا تھا, نمازیں بھی پڑھی تھی, حدیث کا درس بھی دیتا تھا, حدیث کو پڑھا تھا, لیکن ایک میرا چھوٹا سا ایک عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اس عمل کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی, جنت میں مجھے داخل کر دیا. خواب دیکھنے والا عرض کرتا ہے مولانا ذرا یہ تو بتائے کہ کون سا عمل تھا. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مقرر تھا, بیانات کیا کرتا تھا, لوگ مجھے اپنی جگہوں پہ بلایا کرتے تھے, اپنے مساجد میں بلاتے تھے کہ یہاں پہ آؤ جمعہ کا بیان کرو. ایک موقع پہ کچھ لوگوں نے مجھے بلایا اپنی مسجد میں, میں چلا گیا. میں نے وہاں پہ بہت زوردار بیان کیا اور اس بیان کا اثر سارے مجمع پہ ہوا, سب کے دل ہل گئے. لیکن اس مجمع میں ایک آدمی تھا جس کے اوپر بہت ہی زیادہ اثر ہوا اور اس کو اس کی پچھلی زندگی یاد آئی, اس کے گناہ یاد آئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہوا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنی گناہ کی یاد میں اس کے آنسو بہہ پڑے. اللہ تعالیٰ کو اس کا رونا ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت کر دی اور جس شخص کی وجہ سے اس کے آنسو نکلے تھے, یعنی میری وجہ سے, مولانا کی وجہ سے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی. تو میرے محترم بھائیوں, کوئی چھوٹا سا عمل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, وہی سبب بن جاتا ہے انسان کی مغفرت کا. اس بت پرست کا واقعہ تو بہت مشہور ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک پجاری تھا, بت پرست تھا, مشرک تھا, ساری زندگی بت کی عبادت میں گزار دی, اپنے ہاتھوں سے بت بنایا تھا, اسی کے سامنے پوجا کیا کرتا تھا, 70 سال اس کی عبادت میں گزار دی, ساری زندگی اسی میں کھپا دی. ایک رات کو اسی کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور عبادت کرتے کرتے یا سنم یا سنم یا سنم کہتے کہتے گنودگی کی حالت میں, نیند کی حالت میں بھول سے اس کی زبان سے یا سند یا سنم کی جگہ پہ یا سمجھ نکل گیا. یا سمجھ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یا سمجھ کا نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, اے میرا بندہ میں حاضر, میں حاضر. فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ اس نے تو بھول سے کہا ہے, وہ تو بت پرست ہے, وہ تو مشرک ہے, جان کر آپ کو نہیں پکارا, بھول سے آپ کو پکارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, اللہ تعالیٰ کے رحم کے قربان جائے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھول ہی سے صحیح لیکن میرے بندے نے مجھے پکارا ہے اور 70 سال سے میں اس کے انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میرا بندہ مجھے پکارے گا, کبھی تو مجھے پکارے گا. آج جو مجھے پکارا ہے تو میں اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور ایمان پہ ان کی موت آئی.
تو میرے محترم بھائیوں، کوئی چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ جوہر کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں ڈھونڈتی کہ قیمت دو ہدایت لو، قیمت دو توفیق لو، قیمت دو اور جنت لو، بلکہ کوئی عمل ہوتا ہے جو بندہ کرتا ہے۔ جیسے میں نے مولانا کا واقعہ سنا ہے، انہوں نے بہت سے اعمال کیے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ چھوٹا سا عمل یہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی لیے ہمارے شریعت میں، اسلام میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی ہے۔ وہ خود اس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرائیں گے اور جہنم کی گہرائیوں میں اس کو گرائیں گے، حالانکہ وہ اس کو بہت معمولی سمجھتا تھا۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص جو بھی عمل کرے گا، اچھا یا برا، چاہے ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس عمل کو دیکھ لے گا۔ اچھا عمل ہوگا، چھوٹا سا عمل ہوگا، لیکن اس کو وہ قیامت کے دن پائے گا۔ بقول ایک بزرگ کے ایک عجیب بات فرمایا کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، اور اس نیک عمل کے کرنے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں مثلا 1 منٹ لگتی ہے، اور وہ سمجھا کہ بس 1 منٹ کی عبادت ہوئی، لیکن یوں فرمایا کہ وہ 1 منٹ اب 1 منٹ نہیں رہی، بلکہ وہ 1 منٹ جنت میں ہزاروں لاکھوں سال کی نعمتیں بن گئی۔ وہ 1 منٹ اب 1 منٹ نہیں رہی، بلکہ ہزاروں لاکھوں سال کی اس کو نعمتیں ملے گی، اور ہزاروں لاکھوں سال تک وہ عیش کرے گا جنت میں۔ ایسے ہی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے 1 منٹ کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ بس 1 منٹ کی نافرمانی کی، لیکن یوں فرمایا کہ اب وہ 1 منٹ نہیں رہی، بلکہ اس منٹ کے بدلے میں ہزاروں سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں یہ شریعت میں سمجھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ ہر عمل نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب کفار اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر گناہ ان کا لکھا گیا، چھوٹا سا عمل جو کیا اور چھوٹا سا جو گناہ کیا وہ بھی لکھا گیا، تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ سارے اعمال کو لکھ لیا گیا، کوئی بھی عمل جو ہم نے چھوٹا عمل کیا ہو وہ بھی چھپایا نہیں گیا، بلکہ وہ بھی لکھ گیا، اور اس کی سزا ان کے سامنے آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر عمل نہایت ضروری ہے، اور انہی اعمال کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے اور بہت قیمتی ہے، اور آخرت بھی بہت قیمتی ہے، اور جو اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہے۔ جس انسان نے نیک اعمال کیے اس کی آخرت کی زندگی بن گئی، جس نے دنیا میں عیش کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کی بھی زندگی گزر گئی، لیکن اس کی آخرت بگڑ گئی۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، درود شریف پڑھا، ذکر کیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں مشقت میں ہوں، اس کی بھی زندگی گزر گئی، لیکن اس کی آخرت بن گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور بہت قیمتی یہ زندگی ہے۔ جس زندگی کو ہم بہت لمبی سمجھتے ہیں، اسی کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی زندگی اس سے زیادہ ہوگی، 100 سال تک پہنچ جائیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے تک پہنچیں گے نہیں، جوانی ہی میں ان کا انتقال ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اتنی زندگی ہوگی۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا حساب لگائے کہ میرے 30 40 45 50 سال گزر گئے، زندگی کیسی گزری اور کتنی باقی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جس زندگی کو ہم بہت لمبی اور بہت طویل سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت لمبی زندگی دی گئی تھی، ہم سب جانتے ہیں، تقریباً 1000 سال سے زیادہ ان کی زندگی تھی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اتنی لمبی زندگی ملتی تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بعد میں کرتے، پہلے کچھ عیش کر لیتے، کما لیتے، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، اور یہ جو ہمیں زندگی دی گئی وہ تو ناکافی ہے۔
لیکن میرے محترم بھائیوں جتنا بھی وقت انسان کو دنیا میں دیا جائے حقیقت میں وہ وقت کم ہی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اس لیے کہ آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو دنیا میں بہت لمبے عرصے کے لیے رہے ہیں، آپ نے اپنی دنیا کی زندگی کیسی پائی؟ کیف وجدت الدنیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کدار لہ بابان دخلت و خرجت، کہ میری دنیا کی زندگی ایسی تھی اور مجھے ایسے معلوم ہوئی جیسے کہ ایک گھر ہو، اس گھر کے دو دروازے ہو، ایک اگلا دروازہ ایک پچھلا دروازہ۔ مجھے تو ایسا ہی لگا گویا میں اگلے دروازے سے داخل ہوا اور پچھلے دروازے سے میں نکل گیا۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی مثل برف ہے، برف کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو فریج میں سے نکال دو، میز پہ رکھ دو، ٹیبل پہ رکھ دو، ساری دنیا کی طاقت مل جائے، ساری دنیا کی سائنسی طاقتیں مل جائے اور اس کو پگھلنے سے روکنا چاہے نہیں روک سکتے۔ فریج میں سے نکال دیا، میز پہ رکھ دیا، اب وہ پگھلے گا، کوئی بھی طاقت اس کو پگھلنے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن اس برف کے ٹکڑے کو یا تو ہم وہیں چھوڑ سکتے ہیں جو پگھل جائے، ضائع ہو جائے، یا پھر ہم اس کو روح افزا میں، شربت میں، کوک میں ڈال سکتے ہیں کہ کسی پیاسے کے کام آ جائے، کسی کو آرام مل جائے، یا اس کو ضائع ہونے دو یا کسی کے کام میں لگا دو۔ فرمایا کہ ہماری زندگی بھی مثل برف ہے کہ گزر رہی ہے، پگھل رہی ہے، دن بدن، منٹ بمنٹ اور گھنٹے در گھنٹے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو اس زندگی کو قیمتی بنا سکتے ہیں اور کسی کے کام آ جائے، اپنے آپ کو اچھے مسلمان بنائے، اپنے اندر نیک اخلاق پیدا کرے اور انسانیت کے کام آ جائے، یا اپنی زندگی کو گزرنے دے اور دنیا کی کمانے میں لگ جائے اور زندگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتے رہے، زندگی ضائع ہو جائے گی اور ہم دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائیں گے۔ جیسے کہ وہ برف کا ٹکڑا میز کے اوپر اگر رہ گیا پگھل جائے گا، پھر کسی کو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جو انسان دنیا کی زندگی کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور زندگی کو ضائع ہونے دیتا ہے، اپنی عمر کو پگھلنے دیتا ہے، تو پھر وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اخبار میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی مرڈر ہے، کوئی سیریل کلر ہے، کوئی پیڈوفائل ہے، کوئی کیا کیا ہے، کہ انسانیت پہ یہ بوجھ بن گئے، درندے بن گئے، اینیمل کی کوالٹیز اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے دنیا کی زندگی اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے۔ ہو رہی ہے مثل برف عمر کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج بھی ہمارے سامنے جنازہ ہے میرے محترم بھائیوں، ایک دن ہمارا بھی ایک جنازہ ہوگا اور ہمارا بھی اعلان کیا جائے گا اور ہمیں بھی اٹھا کر لے جائیں گے، لوگ ہماری بھی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں موقع اب ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے میں نمازیں شروع کروں گا، اس لیے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ آج کی جمعہ کی نماز ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ بلاک بن میں ایک واقعہ بنایا تھا کہ مسجد کے امام صاحب تھے، تو کسی کا انتقال ہوا تو امام صاحب نے نماز جنازہ کا اعلان کیا کہ انشاءاللہ نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جنازہ رکھا گیا، امام صاحب بیان کر رہے تھے، صفے درست کر رہے تھے، لوگ آ رہے تھے۔ امام صاحب بیان کرتے کرتے ان کو ہچکی آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جنازے کے اعلان کر رہے تھے اور خود ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے اور ہمارا وقت کب آ جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں ابھی سے نیت کرنی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کریں گے اور جنت کو کمانے والے کام کریں گے اور ہماری دنیا کی زندگی کو ہم قیمتی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔